بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ آج تھوڑا سا ہٹ کر بات کرتے ہیں پریکٹیکلز کے اوپر۔ جتنے لیکچرز میں نے دیے پولیٹیکل سائنس کی تھیوری کے اوپر یا ایکیڈیمکس کے اوپر، یا جتنا بھی جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یا تھوڑا بہت جن کا پولیٹکس کے اوپر نظر ہے، ظاہر ہے جب ہم پولیٹیکل سائنس کی بات کرتے ہیں تو وہ تھیوری ہے اور اس کا جو پریکٹیکل شکل ہے وہ پولیٹکس ہے یا انڈرسٹینڈنگ آف پولیٹکس ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ پولیٹکس ہے۔ اور پولیٹکس کو اس ایکٹیویٹی کو کون پریکٹس کرتے ہیں؟ پولیٹیشنز۔ تو اگر اس کے تھیوری کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تھیوری کیا ہے یا بیس کیا ہے، تو پولیٹیکل سائنس ہے۔ پولیٹیکل سائنس کو جو لوگ جس کے تحت ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو ہم جو پروفیشن ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ، تو اس کو ہم پولیٹکس کہتے ہیں، اور جو اس پولیٹکس کو پریکٹس کرتے ہیں تو اس کو ہم پولیٹیشنز کہتے ہیں۔ سو اسی طرح کا پروفیشن ہے جس طرح کا ڈاکٹرز ہے یا انجینئرز ہے یا ادر پروفیشنز ہے، بٹ اٹ از مدر آف آل پروفیشنز۔ مدر ان دا سینس کہ یہ سب کے لیے قوانین بناتے ہیں، لا میکنگ ایجنسی ہے، پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشن یا پالیسی میکنگ ایکٹیویٹی ہے، اور ان ہی پالیسیز اور لاس کے تحت جو ہے وہ کوئی بھی اسٹیٹ ترقی کرتا ہے۔ اسٹیٹ کیا ہے؟ انڈیویجولس۔ سو آج کے اس دور میں اسپیشلی جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں یعنی پاکستان میں، اس سبجیکٹ کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بیکاز چیزیں جو ہے وہ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اگر ہم آج کی سچویشن پر بات کرتے ہیں، دیکھتی ہوں میں ٹی وی پہ، میں نے دیکھا اخبارات میں، خود سفرر ہے جس تیزی سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے جب اکانومی ڈیٹیریوریٹ ہوگی تو ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لا سکتے، اور جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں ہوتی ہے تو اکانومی کبھی اسٹیبل نہیں ہو سکتی، بیکاز اکانومی کے اسٹیبل ہونے کے جو کریکٹرسٹکس ہے یا جو انوائرمنٹ اس کے لیے چاہیے، وہ پہلا انوائرمنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 2-3 سال کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور صرف ہم نے دیکھا کہ جو ملٹری ریجیمز ہے وہ 10-11 سال، 9 سال، 10 سال، 11 سال وہ چلی ہے، باقی جتنی بھی سول گورنمنٹس آئی ہے اس میں سے صرف ایک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2008 میں جو الیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنی پیپلز پارٹی کی، جس میں صدر آصف علی زرداری تھے، یہ وہ واحد ٹینور ہے پاکستان کی سیاست میں جہاں پہ 5 سال جو ہے وہ پارلیمنٹ نے پورے کیے، اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل یا انتقامی کارروائی یا اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں ہوا، اور 5 سال کے بعد جو ہے وہ الیکشنز ہو گئے اور گورنمنٹ جو ہے وہ نئی حکومت کے نئی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے جو ہے وہ کی گئی۔ تو یہ پہلا ٹائم تھا پاکستان کے پولیٹیکل ہسٹری میں جب پیسفل ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہم جس آئین کے تحت بات کرتے ہیں پاکستان میں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں سے شروع کروں، لیکن میں شروع کرتی ہوں 1947 سے میں نہیں شروع کر رہی ہوں، میں اس آئین سے شروع کر رہی ہوں جس آئین کے تحت 1973 سے ہمارا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سو 1973، 83، 93، 2003، 2013 اور 2023، 50 ایئرس۔
50 ایئرس جو ہے وہ ہو گئے ہیں کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشن کے تحت اپنے سسٹم کو چلا رہے ہیں. ان 50 ایئرس میں اس سے پہلے جو 2 کانسٹیٹیوشنز بنے، 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا، پاکستان آزاد ہوا 1947 میں، کانسٹیٹیوشن اس کا بنا 1956 میں، اس کو بھی چلنے نہیں دیا گیا. نیا کانسٹیٹیوشن، دوسرا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا 1962 میں، جو جنرل ایوب کے ٹائم میں بنا، اس کو بھی ختم کیا گیا یا ختم ہو گیا. اور پھر 1973 کا کانسٹیٹیوشن، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی اس وقت پارلیمنٹ میں، جس پارلیمنٹ میں یہ کانسٹیٹیوشن بنایا گیا، اس وقت اس میں تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ان کے سربراہان موجود تھے، اور انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا ایک متفقہ آئین ہے. اس آئین کے تحت ہم 50 سال سے حکومت چلا رہے ہیں، 50 سال سے یہ ملک چل رہا ہے، اور کبھی ہم آئین کا حوالہ دیتے ہیں اور کبھی جو ہے وہ ہم نہیں دیتے. لیکن اگر ہم لازماً انالیٹیکل کمپیریزن کریں گے، کرٹیسزم بھی کریں گے. انالیٹیکل کمپیریزن جب ہم ایک تجزیہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھیں گے نا کہ اس ریجن میں ہمارے ساتھ جو ممالک آزاد ہوئے یا جو ہمارے بعد آزاد ہوئے، ان میں وہی سسٹمز جو ہے وہ چلتے رہے جو ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے یا یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کہیں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، کہیں پہ پریزیڈنشیل ہے. تو اس سارے سسٹم کو ہم جانتے ہیں جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں نے اپنے لیکچر میں بھی ان سارے سسٹمز کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے. تو ان ممالک نے جو جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، انہوں نے انہی سسٹم کو اپلائی کیا ہے، اور انہی سسٹم کے بیس پر جو ہے وہ انہوں نے ترقی کی ہے. ہمارے یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے، ہمارے یہاں پہ بھی یہی سسٹمز ہیں، یہی چیزیں ہیں. غربت جو ہے وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ غربت جو ہے وہ صرف پاکستان میں ہے. کرائم ریٹس بھی ہر جگہ پہ ہے، لیکن ہم اس کا پرسنٹیج دیکھتے ہیں، اور غربت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں اور غربت کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہے. اگر غربت کی نوعیت جو ہے وہ روٹی کا نہ ملنا بھی ہے، رزق کا نہ ملنا بھی ہے، تو یقیناً یہ غربت کے لائن سے نیچے کا ٹائم ہے، جو انسانی دور میں کبھی بھی پیسفل نہیں رہ سکتا. اب اگر ہم دیکھیں تو اس ریجن میں ہم دیکھتے ہیں، ہم یورپ کی بات نہیں کرتے، اپنے ارد گرد جو ہمارا جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں. تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ ہم سے ایک قدم آگے ہیں، تو ہم یہ کوشچن تو کریں گے نا کہ ہم ایک قدم پیچھے کیوں ہیں. اب 75 سال جو ہے وہ قوموں کی لائف میں کوئی اتنا لانگ ٹینیور نہیں ہوتا، لیکن ہم اس ٹینیور کا کمپیریزن اپنے ارد گرد کے ممالک سے کریں گے کہ مجھے کہتے ہو کہ اس طرح سے ہے، لیکن وہ فلاں ملک بھی تو ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، وہاں پہ بھی تو ایسا ہے. آج کل بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ جس میں کمپیریزن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کرنسی کا کمپیریزن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، فوڈ آئٹمس کا جو کمپیریزن ہے وہ کیا جا رہا ہے، فارن پالیسی کی سکسیس کا کمپیریزن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، اس میں لوگ جو ہے وہ اب کوئی بھی چیز نہ سیکرٹ ہے اور نہ 100% سب کچھ سچ ہے، لیکن ظاہر اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جو ہے وہ ایگزیجریشن ہے یہ ہم بہتر طور پہ جانتے ہیں، بیکاز ہم رہ رہے ہیں اور ہم ان سب چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. آج کل پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کوشچن تو کریٹ ہوتا ہے نا کہ کیوں ہے، ہو آر رسپانسبل، کون رسپانسبل ہے.
کون اس ڈیزاسٹر کا رسپانسبل ہے، اس پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ دس از اے فوڈ آف تھاٹ، فوڈ فار تھاٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم سوچیں، ذرا سوچیں کہ سچویشن جو ہے وہ اتنی ڈیزاسٹر کی طرف کیوں چلی گئی، اور جب تک ہم بالکل فیکٹس کے اوپر اس کا تجزیہ نہیں کریں گے اور فیکٹس کے اوپر بات نہیں کریں گے، کسی قسم کے جو ہماری کوتاہیاں ہیں یا ہمارے سکسیس ہے، تو جس طرح سے ہم اپنی سکسیس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی کوتاہیوں کو ہائی لائٹ جو ہے وہ جب تک نہیں کریں گے اور ہم اس کو سامنے نہیں رکھیں گے اور ہم کسی کے اوپر رسپانسبلٹی فکس نہیں کریں گے، تب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ جو ہر طرف ڈسٹ اڑائی جا رہی ہے اور اس ڈسٹ میں ہمیں کلیئر جو ہے وہ چیزیں نظر نہ آئے، یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس ڈسٹ میں ہمارا ویژن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو اور ہمیں چیزیں کلیئر نظر نہ آئیں۔ تو اب سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہمیں ڈسٹ کے باوجود چیزیں جو ہے وہ کلیئر آنی شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ اب تو بات جو ہے وہ پیٹ کا معاملہ شروع ہو گیا ہے، بنیادی حقوق کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ تو یقیناً ہم اس کے اوپر بات کریں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں، ہو از رسپانسبل، کتنا ہمارا کردار ہے عوام کا اور کتنا جو ہے وہ حکمرانوں کا کردار ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔